یہ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی. سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو آج کا یہ انسیڈنٹ ہوا سوپور ڈرائیور کا، ٹرک ڈرائیور کا، بہت ہی انفارچونیٹ اور دلدوز واقعہ ہے یہ. لیکن اس میں جو باتیں ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اس میں گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ کلیمز جو آف اینڈ آن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جموں کشمیر کے حالات جو ہیں وہ سدھر گئے ہیں، لوگ امن سے رہتے ہیں، لوگوں میں خوشحالی اس وقت روان دواں ہیں، وہ ایکسپوز ہوتی ہے. جو ہم بار بار کہتے آ رہے تھے کہ جس چیز کو وہ بتا رہے ہیں، دہرا رہے ہیں، وہ یہاں کی حقیقی گراؤنڈ سچویشن نہیں ہے. وہ ملک کے لوگوں کو ایک دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو یہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بی جے پی یہاں پہ کامیاب رہی، بی جے پی نے یہاں حالات سدھارے، ملیٹنسی ختم کی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حالات کا جہاں تک تعلق ہے، اگر ایک سائڈ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حالات قابو میں لائے، تو دوسری سائڈ سے جو ملیٹنٹ اٹیکس ہوتے ہیں کشمیر میں ہو، وہ تو کافی سالوں سے 3 دہائیوں سے چل رہا ہے. جموں جب شفٹ ہوئی، ابھی الیکشن کے بعد میں بھی آپ دیکھیے، الیکشن سے پہلے بھی دیکھیے، حالانکہ 2 مہینے تک الیکشن سے پہلے وہاں پہ نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر سے دوبارہ ہوئی، اور ٹارگیٹڈ اور فوکسڈ ان کا جو اٹیکس ہوتے ہیں، وہ یہ سب کے بعد میں یہ کہنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور گراؤنڈ سچویشن کو وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور اس کا جو وہ نمائش کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو، خاص طور سے ہوم منسٹری کو، اپنے جو پالیسیز ہیں ویزاوی جموں کشمیر اور بالخصوص کشمیر، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں کچھ تبدیلی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک کی جو پالیسیز ہیں وہ پرو پیپل پالیسی نہیں ہے. جیسا کہ میں اس میں ایک ایگزامپل دوں گا، جو کلگام میں واقع ہوا، اس کے بعد میں ظاہری بات ہے، لازمی بات ہے کہ اس میں سرچ آپریشنز ہوں گی، ارد گرد کے علاقے کے لوگوں کو، جو مشکوک لوگ ہوں گے ان کو راؤنڈ اپ کیا جائے گا، ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، ایک فطری بات ہے. لیکن 500 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور کئی کلومیٹر دور تک کا انہوں نے وہ دائرہ کھینچا. تو اس سے یہ جو سامنے جو ان کی مینٹیلٹی آ رہی ہے، ان کی جو سوچ آ رہی ہے، وہ ہے کلیکٹیو پنشمنٹ کی، کہ وہ کلیکٹیولی پنشمنٹ دینا چاہتے ہیں. کہ اگر ایک جگہ غلطی کی کسی نے، ہم اس کی غلطی کو جسٹیفائی نہیں کرتے، ہم نے تو اس کی کلنگ کو کنڈیم کیا، لیکن اس کے بعد جو آپ لوگ کرتے ہیں، کیا وہ کوئی بھی سیولائز سوسائٹی ماننے کو تیار ہے کہ جس طریقے سے آپ نے 500 نوجوانوں کو گرفتار کیا؟ سو دس از اے مائنڈ سیٹ آف اے کلیکٹیو پنشمنٹ. تو ٹوٹیلٹی میں اگر دیکھا جائے میری سوچ کے مطابق، اور کانگریس پارٹی کنسسٹنٹلی اس بارے میں پارلیمنٹ میں بھی بول رہی ہے، یہاں پہ ہم لوگ آن گراؤنڈ جو سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں، ہینڈل کر رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو بی جے پی یا جو موجودہ یونین گورنمنٹ ہے جو دعویٰ دے رہی ہے، وہ کر رہی ہے، وہ سب غلط ہے. وشو گرو کی مہربانی ہے، ہم تو وشو گرو بنے ہوئے تھے. وشو گرو کا اردو لغوی معنی اگر ہو کہ وہ پوری دنیا کو سکھانے والا ہے، دنیا کا ماسٹر ہے، دنیا کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ، یعنی وہ اپنے آپ کو دنیا کی سیاست کا ہیڈ ماسٹر کہلواتے ہیں اپنے آپ کو. اور اس سے یہ سامنے بات آئی کہ جو ٹرمپ کے بارے میں ان کی جو دوستی تھی وہ کتنی سچی تھی، کتنی جھوٹی تھی. ان کو تو ٹرمپ نے اپنے سویرنگ ان سرمنی پہ بھی نہیں بلایا، اور اس کے بعد میں جو ٹریٹمنٹ انہوں نے ہندوستان کے باشندوں کو دیا ہینڈ کف کر کے، یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں واحد ملک ہوگا جس کے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کے واسطے کرمنلز کی طرح بھیجا گیا. پلین میں ہے، وہ پلین سے کہاں بھاگتے وہ لوگ، پلین میں ان کو، ایک آرمی پلین میں جو مال بردار پلین ہے اس میں سیٹیں نہیں ہوتی ہیں، سیٹوں کے بغیر وہ پلین ہوتا ہے، بینچز ہوتے ہیں، بینچز پہ بٹھائے جاتے ہیں، آرمی پلین ہوتا ہے وہ، اس میں ان کو ہینڈ کف کر کے ڈپورٹ کیا گیا. اگر اب ان کو لانا ہی تھا یہاں پہ، جس طرح باقی ملکوں کی ان کی ایئر لائنز خود گئیں ان کو لینے کے واسطے، تو یہاں کی ایئر لائن کیوں نہیں گئی؟ کیوں نہیں، چاہے گورنمنٹ آف انڈیا نے نہیں بھیجا، یا کیوں نہیں الاؤ کیا امریکن گورنمنٹ نے کہ یہاں کا سویلین پلین جا کے ان کو لائے؟
اور خاص طور سے جس طریقے سے ان کو ہینڈ کف کر کے بھیجا گیا، یہ پورے ملک کے واسطے شرمندگی کی بات بھی ہے، افسوس کی بات بھی ہے، اور سوالیہ اس پہ اٹھتا ہے کہ کیا یہی فارن پالیسی ہمارے ملک کی ہے؟ فارن پالیسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، پہلی دفعہ ہے، اگر آپ دیکھیں ہندوستان کے ارد گرد جتنے بھی ہمسائے ملک ہیں، کسی ایک ہمسائے ملک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں۔ اب پاکستان تو خیر ٹارگٹ پہ ہمیشہ سے ہی ہے، آپ بنگلہ دیش کو لے لیجئے، آپ بھوٹان کو لے لیجئے، آپ سری لنکا کو لے لیجئے، نیپال کو لے لیجئے، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ، لیکن تب بھی ہندوستان سے ناراض ہے کہ ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اوورآل اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ملک جو ہے اس وقت جگلری سے چلایا جا رہا ہے، جادوگری سے چلایا جا رہا ہے، لیکن ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اور خاص طور سے میں جموں کشمیر کی بات کروں، اور اس میں بھی خصوصاً کشمیر کی بات کروں، کوئی امن نہیں ہے۔ امن وہ امن مانا جاتا ہے جس میں آپ کا دل کا سکون ہو، دماغ میں سکون ہو، قرار ہو۔ کوئی قرار نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے۔ تو یہ دکھاوا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک طریقے سے کوئی شکل بھی لے سکتا ہے کل کو، لیکن بی جے پی اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے۔ وہ جیسے کشمیریوں کو کلیکٹیو پنشمنٹ دینے کی پالیسیز پہ کاربند ہے اس وقت، ہر چیز پہ۔ آپ آفیسرز کو لے لیجئے، آج یہاں پہ ایک چنی ہوئی سرکار ہے، آئی اے ایس آفیسرز، ابھی پیچھے حضرت بل کا واقعہ میں نے سنا کہ وہاں پہ جس وقت چیف منسٹر صاحب گئے اور ان کے آنے کی آمد پہ ہی سنتے ہی آئی اے ایس آفیسرز دوسرے دروازے سے باہر نکل کے بھاگ گئے۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کے ووٹ کی بے قدری ہو رہی ہے، اس ووٹ کو ڈس آنر کیا جا رہا ہے، اینڈ دیٹ از بینگ ڈن آن دا behest آف دا گورنمنٹ آف انڈیا itself۔ کل کو وہ یہاں پہ پھر سے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم یہاں کے ووٹر کو اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، کھل کے ووٹ ڈالا یہاں کے لوگوں نے کس چیز کے واسطے؟ ریسٹوریشن آف پیس، ریسٹوریشن آف دیئر جینوئن گریونسز، ان کے گریونسز کے ریڈریسل کے واسطے۔ لیکن کبھی تو وہ بہانہ لے لیتے ہیں اس کا، یہ جو ہے اپنا ڈویژن آف اتھارٹی کا، کبھی بہانہ لے لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے انڈر آتے ہیں۔ تو یہ اس سب سے جو ہے ووٹر، عام شہری، جس نے اس امید پہ، چھوڑ دیجئے کس پارٹی کو ووٹ دیا، کون پارٹی جیت کے آئی کون ہاری، لیکن ہارنے والے کو بھی کسی نے ووٹ ڈالیں گے۔ اس سسٹم کو انہوں نے اپنایا تھا جس سسٹم سے وہ پہلے دور تھے، اس سسٹم کو اس واسطے انہوں نے اپنایا، اس واسطے ووٹ دیا کہ ان کی جینوئن گریونسز جو ہیں، جو پچھلے 10 سال سے سنی نہیں جا رہے ہیں، الیکٹڈ نمائندے آئیں گے، وہ ان کی اس کی ترجمانی کریں گے اور وہ کام دور کیے جائیں گے۔ اگر کل کو یہی لوگ جس وقت دیکھتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کا جو ڈیموکریسیز اور ڈیموکریٹک سیٹ اپس پہ جو ایک بھروسہ ریسٹور ہوا تھا یا مجبوری کے تحت انہوں نے کیا، وہ پھر سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار میں اسٹیٹ گورنمنٹ کو یا لوکل پولیٹیکل پارٹیز یا آل دا پولیٹیکل پارٹیز، ان کو میں ذمہ وار نہیں ٹھہراؤں گا میری سوچ کے مطابق۔ اس کے ذمہ دار بی جے پی اور مرکزی سرکار ہو۔ سر جاتے جاتے مختصر سا جاننا چاہیں گے، ریویو میٹنگ کل بلائی گئی تھی، سیکورٹی ریویو میٹنگ، لیکن سی ایم کو آفر نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے 19 دسمبر کو بھی ایک ریویو میٹنگ ہوئی، اس میں بھی نہیں بلایا گیا۔ ایسے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بے عزتی نہیں ہے؟ کیا یہ ڈس آنر نہیں ہو رہا ہے یہاں کا الیکٹوریٹ جس نے ووٹ دیا، چنندہ سرکار بنائی، چنندہ سرکار کا باضابطہ ایک چیف منسٹر ہے؟ ریویو میٹنگ کر رہے ہیں آپ، تو کیا آپ کوئی جموں کشمیر میں کوئی پرلل سرکار چلا رہے ہیں؟ اگر ایل جی وہاں پہ ہے تو چیف منسٹر کیوں نہیں ہے؟ اگر جموں کشمیر کی ریویو ہے تو سرکار کے جو چنندہ نمائندے ہیں، جن کی نمائندگی، جن کی قیادت وزیر اعلیٰ کرتے ہیں، وہ کیوں نہیں ہے؟ تو آپ یہ پرلل سسٹم کیوں چلا رہے ہیں؟ یہاں کا تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ اس کے بعد یو ٹی بننے کے بعد میں شاید کچھ کنفیوژن ہوگا اس میں بزنس رولز کو ڈیوائیڈ کرنے میں، لیکن یہ کیا بات ہے؟ آپ ایک پرلل سرکار وہاں سے چلا رہے ہیں، یہاں پہ کی سرکار کو آپ کوئی معنی نہیں دے رہے ہیں، ادھر ان کے
वोटर्स की आप माने नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने यहाँ के वोटर की जो उसका जो फ्रेंचाइज उसने अपने दिल खोल के दिया, आप उसको डिसऑनर कर रहे हैं. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. थैंक यू. मैंने भी खबरों में ही सुना है. अलबत्ता जो लोग आना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उसमें केस टू केस देखा जाएगा कि किन लोगों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं. लेकिन जो खबर आप जो बात आप बता रहे हैं, मैंने भी खबरों में ही देखा है. बहुत बहुत शुक्रिया.